عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک یہ منہ کو بہت زیادہ پاک و صاف کرنے والی اور اللہ تعالی کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ طہارت الاضافت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر زور دیا اور ان کی بڑی تاکید فرمائی، ان میں سے ایک مسواک ہے۔ مسواک کے طبی فوائد سے کوئی صاحب شعور انکار نہیں کر سکتا۔ دینی نقطہ نگاہ سے اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ مسواک اللہ تعالیٰ کو بہت راضی کرنے والا عمل ہے۔ کسی چیز میں حسن کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ دنیاوی زندگی کے لحاظ سے فائدہ مند ہو اور عام انسانوں کے نزدیک پسندیدہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور اجر اخروی کا یعنی آخرت کے اجر کا وسیلہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ مسواک میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں۔ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، گندے اور مضر مادے خارج ہو جاتے ہیں اور منہ کی بدبو زائل ہوتی ہے، تو اس کے دنیاوی فوائد ہیں، اور دوسرا اخروی اور ابدی نفع اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بھی ایک خاص وسیلہ ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حتمی امر کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں مسواک کی محبوبیت اور اس کے عظیم فوائد دیکھتے ہوئے میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی ہر امتی کے لیے حکم جاری کر دوں کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرے، لیکن ایسا حکم میں نے صرف اس خیال سے نہیں دیا کہ اس سے میری امت پر بوجھ پڑ جائے گا اور ہر ایک کے لیے اس کی پابندی مشکل ہو جائے گی۔ کرنا یوں تو ہر وقت میں مستحب اور باعث اجر و ثواب ہے، لیکن 5 موقعوں پر مسواک کی اہمیت زیادہ ہے۔ نمبر 1 وضو میں۔ نمبر 2 نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت اگر وضو اور نماز کے درمیان زیادہ دیر ہو گئی ہو۔ نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے۔ نمبر 4 سونے سے اٹھنے کے وقت۔ نمبر 5 اور منہ میں بدبو پیدا ہو جانے یا دانتوں کے رنگ میں تغیر آ جانے کے وقت ان کی صفائی کے لیے مسواک حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔